تو ایلیجا یا ایلیا، انہوں نے اس مسجد کی تجدید کی ہے، لہذا جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں اسی مسجد کا دوسرا نام مسجد ایلیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصی بنی ہے، جہاں اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام آئے۔ اس کے ارد گرد سیدنا موسیٰ علیہ السلام دفن ہے، یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کہیں دفن ہے، ان کا بیٹا سلیمان علیہ السلام یہ بھی وہیں دفن ہے۔ چونکہ وہاں پر سیاسی اعتبار سے جانے کی اجازت نہیں، کاش کو یہ بات سن لے اور ہمیں اجازت مل جائے جانے کی، تو وہاں کا چپا چپا تاریخ سے اٹا پڑا ہے، ہم جائیں اور دیکھیں اور تحقیق کریں کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ وہ جلیل القدر خاتون جس کی پاکیزگی کی دنیا میں کہیں کوئی گواہی نہیں، اور اللہ واحد ہے جس نے اپنی اس کتاب میں گواہی دی، اور اسے کہا وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اور یہ یہودی ایسے نالائق ہیں کہ انہوں نے مریم جیسی خاتون کو نہیں چھوڑا، اس پہ الزام لگا دیا۔ ان کی قبر بھی وہاں ہے، وہ ٹیلہ ہے جہاں پر سیدنا مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسی لیے اس مسجد اقصی کے متعلق کہتا ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے گئے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائیں۔ بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹ معراج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا لیتے تو پھر کیا تھا؟ خدا کے لیے کوئی مشکل تھی؟ جس سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا ہے، مسجد ایلیا سے ہوا ہے، مسجد اقصی سے ہوا ہے، یہی آغاز یہاں مکہ مکرمہ سے ہو جاتا، بیت اللہ سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ وہاں لے کر گئے تاکہ انہیں دکھائیں اور بتائیں کہ اب اس مرکز کی امامت بھی آپ کی امت کے پاس آ گئی، اور یہ امت دونوں قبلوں پر غالب رہے گی۔ اور حال یہ ہو گیا اس انحطاط اور زوال کا کہ جو پہلا قبلہ ہے اس پر بھی قبضہ رکھنا حقیقت میں تو کھو چکا قبضہ۔ دنیا کی جو پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہیں ان پہ آپ غور کریں تو اس گھر کے محافظ کہاں ہیں؟ ایک ظاہری صورت ہے قبضے کی، اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ خدا اس گھر کے دروازے ہم سب گناہ گاروں کے لیے کھلے رکھے۔ یہ مسجد ایلیا ہے، یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو مسجد ایلیا کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ایلیا جو ایک شخص تھا اس کی مسجد، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ایلیا ایک جگہ ہے اور یہ اس جگہ کی مسجد ہے، اور سب عرب جانتے تھے کہ مسجد اقصی، مسجد ایلیا اور بیت المقدس کی مسجد، سب عرب جانتے تھے کہ ایک مسجد حرام ہے اور ایک مسجد وہ ہے، ایک خدا کی عبادت کا گھر یہ ہے من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، اور ایک مسجد اقصی وہ۔ اس لیے جو ظالم، اور اگر وہ نہیں جانتے، جان بوجھ کے کرتے ہیں تو ظالم، اور اگر وہ نہیں جانتے تو جاہل۔ مسجد اقصی 300 سال کہاں ہے یار، یہ تو بہت قدیم مسجد ہے۔ سب جانتے تھے کہ مسجد ایلیا کیا، اس مسجد ایلیا کا ذکر کہاں سے چلا ہے؟ آئیے ہم بائبل کو دیکھتے ہیں۔ خدا کی یہ پاک کتاب جس میں بہت سی تحریفات کی گئی، اور خدا کا یہ مقدس کلام جو بعد میں بدلا گیا، اس میں بہت سی چیزیں ابھی تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہیں۔ اس کے آغاز میں پیدائش جس باب کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح قرار دیا گیا۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو یہ کہا اتتخذ اصناما، آپ بت تراشی کرتے ہیں، بت گری کرتے ہیں، بری بات۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت پیش آ گئی تھی؟ ہر جگہ وہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، اس قال لأبی، جب اس نے والد سے کہا والد والد، ایک مقام پر کہتا ہے کہ وہ اس قال ابراہیم لأبیہ آزر، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، قرآن میں آخر ضرورت کیا پیش آ گئی تھی اس مقام پہ کہ اللہ ان کے والد کا نام بیان کرے؟ بات یہ تھی کہ اللہ جانتا ہے کہ اس پاک کتاب میں تحریف ہوئی ہے اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح بتائیں گے اور انکار کریں گے آزر سے، اور وہ کہیں گے کہ آزر چچا ہے، والد نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے آزر چچا ہے اور باپ کا لفظ بول کے چچا مراد ہوتا ہے، اگرچہ اس کے دلائل وہ دیتے ہیں، تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ اہل تشیع میں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے اجداد ہیں ان کے کسی میں شرک نہیں آیا، اور دوسرے وہ جھوٹے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم علیہ السلام تک گنتے ہیں، جب ابراہیم کے باپ کا ذکر کرتے ہیں تو تارک بتاتے ہیں، کہتے ہیں آزر چچا تھا۔ ان دونوں کا رد یہی ہے کہ اللہ نے اسے باپ کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِعَمِّهِ، جب ابراہیم نے اپنے چچا سے یہ کہا تو کوئی فرق نہ پڑتا، متعین ہو جاتا۔ خدا نے متعین کر کے کہا کہ آزر، یہ تورات کی وہ غلطی ہے جو قرآن نے صحیح کی۔ اس لیے یہ جتنے قرآن سمجھنے کے مدعی ہوتے ہیں نا، اگر اس تورات اور انجیل کو نہ پڑھا ہوا ہو تو بڑا مشکل ہے قرآن کے حقیقی مفاہیم کا سمجھنا۔ یہ وہ ایک مقام، اور جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں تو کبھی کسی نے شرک کیا ہی نہیں، کہاں آ کر ان کا یہ کلیہ اور قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر تھا اور وہ یقیناً مشرک تھا۔ یہ بات بغیر ضرورت کے نہیں اس بحث میں پڑھنا چاہیے، مگر کیا کریں، واسطہ جھوٹوں سے پڑ گیا۔ یہاں پر ہے کہ تارح کی نسل چلی اور انہوں نے پوری تاریخ بیان کی ہے پچھلی، آدم علیہ السلام سے کیا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں صاف کہتے ہیں کہ عدنان اور اس کے بعد آگے کتنی نسلیں تھی، قرونم بین ذالک کثیرہ۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اس عدنان کے بعد اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو نسب نامہ ملتا ہے، ان کے بعد کتنی نسلیں ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں اللہ کے علاوہ۔ اس اعتبار سے اہل تشیع کا دعویٰ بھی جھوٹا پڑتا ہے اور ان کا بھی جھوٹا پڑتا ہے جو لوگ جاہلیت کی بنا پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، وہی نہیں سمجھتے۔